مدینہ ہے نظر میں، کعبہ میرے دل میں ہے۔ مدینہ ہے نظر میں، اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں، اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں۔ اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس در پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدہ تر میں، تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدہ تر میں، کعبہ میرے دل میں ہے۔ مدینہ ہے نظر میں، اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں، کعبہ میرے دل میں ہے۔ ہر گام پہ آنکھوں سے ٹپک جاتے ہیں سجدے، ہر گام پہ آنکھوں سے ٹپک جاتے ہیں سجدے، کچھ ایسے مقامات ہیں طیبہ کے سفر میں۔ ویلکم بیک، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، سیگمنٹ میں ہم مختلف سیاسی سماجی رہنماؤں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی مشہور شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائی جائے جن سے ہم نہ صرف رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے روزمرہ کے روٹین کے حوالے سے، ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سی شخصیت ہیں جو کہ یعنی نہ صرف اپنی دینی مصروفیات کے لحاظ سے، سماجی خدمت کے لحاظ سے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت لوگوں میں مقبول شخصیت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ جناب ثروت اعجاز قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثروت بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اتنا اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمیشہ اپنے پیار میں، محبت میں اور اس رمضان کی بابرکت مہینے میں ہمیں یاد رکھتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا ثروت بھائی، رمضان المبارک میں کیا شیڈیول، کیا روٹین ہوتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ آج اس محبوب پاک کے
صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت مہینہ عطا فرمایا ہے، رحمت والا، برکت والا۔ یقیناً کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ رمضان مبارک جو ہوتا ہے یہ روزے ہمارے لیے ڈھال ہے، یعنی کہ ہمیں وہ برائیوں سے بچاتا ہے، ان تقریب چیزوں سے۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک سب سے بڑا شعبہ ہے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن، جس کے تحت ہماری بڑی مصروفیات ہوتی ہیں فلاحی کاموں کے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی یہی ہے کہ اپنے ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو جو اس کے مستحق ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں بھوک کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے، ہمارا امتحان ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہم کریں اس مہینے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کہ کیا میرے ہاتھ سے، اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے کیا دوسرا مسلمان محفوظ ہے، کیا میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے جی، اور یہ ہماری تربیت کر رہا ہے، یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کو سوچ کو رکھتے ہوئے ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ساری معاملات کو، اور یقیناً پورے پاکستان کے اندر ایک تراویحوں کا اہتمام ہو رہا ہے، روزوں کا، افطاریوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ایک آپ نے دیکھا کہ ہر شخص میں کوشش کر رہا تھا کہ اور میں اس جو ثواب ہے جو اس میں 70 گنا بڑھا ہوا ہے میں اس کو کیش کرا لوں۔ ظاہر ہے انسان کو کوئی پروفٹ نظر آتا ہے وہ اس لائن میں اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے، ہماری انویسٹمنٹ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ ہماری تجارت اللہ کے ساتھ ہے، محبتوں کی تجارت، پیار کی تجارت، نیکیوں کی تجارت، نمازوں کی تجارت، مطلب ہم یہ، کیونکہ اس کا بدلہ 70 گنا ہمیں مل رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سچے دل کے ساتھ اس ماہ مبارک کو، یہ خوش قسمت مہینہ ہے کہ ہمیں 3 عشرے عطا فرمائے، عشرہ رحمت ملا، عشرہ مغفرت ملا، اور اس وقت ہم جس عشرے کے اندر داخل ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تو راضی ہو جا۔ جیسے میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے ہم اسے منانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری بھی یہی کوشش ہے ہمارے کہ ہم نے اس مہمان کو منانا ہے، اس مہمان کو منا کے بھیجنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس میں اس کے مختلف اس میں ہمارا جو ایک شعبہ ہے وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن، جس میں ماشاءاللہ سے اس وقت ہم 3رے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں کہ راشن کی تقسیم ہماری جاری ہے۔ کتنے اچھا کافی پہلے عشرے میں ہم گھر گھر راشن پہنچاتے ہیں، سیکنڈ عشرے میں جو ہمارے 600 شہداء ہیں جن کو اس شہر کراچی میں، ملک کے مختلف حصوں میں، ان کو جو اس ملک کی بقا و سلامتی کے لیے، اس اسلامی نظام کے لیے، اس آئین کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ان کے گھروں پہ یہ راشن پہنچاتے ہیں۔ اب 3را مرحلہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کل یا پرسوں ہے، جس کے اندر ہمارے اور تاجر اتحاد کے مہمان ہوتے ہیں، شو بزنس کے لوگ ہوتے ہیں، سب شرکت کرتے ہیں تاکہ وہ مستحقین تک جن کا ان کا حق ہے کہ ان کو یہ راشن پہنچایا جائے، تاکہ وہ بھی اس خوشیوں میں، ان برکت، ان مبارک راتوں میں، ان مبارک دنوں میں وہ بھی خوشیاں منا سکیں، اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ وہ یقیناً ہماری قبر اور آخرت کی روشنی بھی ہے، اور انشاءاللہ ہماری قبر میں آسانی ہے۔ بے شک۔ تو یہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں ذرا مزید بتائیے گا، کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، کیا ورکنگ کیا ہے اس کی؟ اس کے اندر ہمارا راشن کی تقسیم کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچوں ہمارے اسپتال ہیں اس کے اندر ہمارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں ہم گفٹ اسکیم بناتے ہیں جس کے تحت اسپتالوں میں جا کر وہ بچے جو اسپتالوں میں ہیں ان کے لیے جا کے گفٹ کا انتظام کرنا، اور ہمارے اس وقت تقریباً پورے پاکستان میں 10 سے 12 ہاسپٹل کام کر رہے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو ڈاکٹر صاحب آئے کہ نہیں حضرت وہ کیا کہتے ہیں آپ اپنی فیس بڑھا دیں، ہمارے لیے تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، آپ نے 20 روپے رکھی ہوئی، ہم 200 روپے لیتے ہیں، آپ نے تو 180 روپے کا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ ڈاکٹر کا کام تو خدمت کا ہے، بے شک، تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس لائن میں اس لیے آئے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، ہم نے غریبوں کی خدمت کرنی ہے۔ یہاں تو ہر چیز پیشہ بنا ہوا ہے، یہاں تو تعلیم پیشہ ہے، یہاں صحت پیشہ ہے، ادارے پیشہ ہے، سب میں ہو گیا حضرت یہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ سوچ کر ہم نے کہا نہیں انشاءاللہ تعالی ہمارا سلوگن یہ ہے خدمت سب کے لیے، بے شک، اور یہ سلوگن کے ساتھ ہم پورے پاکستان کے اندر آپ پورے سال ہمارا کھانا کھلانے کا سسٹم چل رہا ہے، آپ فیصل آباد چلے جائیں آپ کو کلینک، ہاسپٹل، دوائیاں تک ہم اپنے پاس سے پرووائڈ کرتے ہیں، ہماری اپنی ڈسپینسریز ہیں اس کے اندر ہم یہ دیتے ہیں، پھر اسکول کے بچوں کا ہے، بہت سے ایسے گھر ہیں جو مطلب جن کی عزت نفس بھی مجروح ہے، انہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور اسپیشلی ہم نے ایک شعبہ بنایا ہے سیدوں کے لیے، اچھا آل رسول کے لیے، کیونکہ
وہ مانگتے نہیں ہیں، اور ان سادات کے لیے الگ سے ایک شعبہ سادات بنایا کے گیا۔ لیے ایک شعبہ ہے، کیونکہ ان کے لیے زکوٰۃ ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو ان کو دینا تو وہ ان کے لیے ایک الگ شعبہ ہے، جا کے خاموشی سے دیا اور دے دیا۔ ورنہ ہمارے یہاں تو یہاں صابن کی ٹکیا بھی دیتے ہوئے ایک تصویر لگا رہے ہوتے اور واٹس ایپ پہ وہ صابن کی ٹکیا چل رہی ہوتی۔ مطلب نیکی بھی کرنے کا حکم ہے، تو کہا ہے کہ ایسا کہ جیسے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اصلاح کے لیے یہ مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، آئیں ہم سب مل کر۔ آج ہمارے جو ملک کا نظام ہے، آج دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہے صرف اس وجہ سے، اور آپ کو یہ رنگ نہ صرف پاکستان میں نے بہت پوری دنیا دیکھی ہے، گھوما ہوں، ہر ملک میں گیا ہوں۔ جو چیز مجھے پاکستان میں نظر آئی ہے نا، کل میں جا رہا تھا ایک جگہ پہ، آپ یقین مانے آل تاجر اتحاد کی وہ تھی افطار پارٹی تھی، تو رضوان بھائی کیا، تو ہم وہاں جا رہے تھے، میں نے راستے میں دیکھا ہر شخص دسترخوان بچھا کے بیٹھا ہوا، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ یار ایسا لگ رہا ہے آئے بیٹھے کھائیں۔ اچھا یہ مدینے میں بھی آپ کو یہ مدینے میں ملتا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں نظر آ رہا، دسترخوانوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے دسترخوان سے ہمارے دسترخوان پکڑ کے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، یہ اللہ کا مہمان، آؤ اس کو منانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ راضی، اللہ کہتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہے نا اس مخلوق میں ڈھونڈو، اس مخلوق مجھے ملنا ہے نا، تم اس مخلوق کی خدمت کرو۔ اور آپ اقبال بھائی جو سب سے بڑی بات میں نے آپ دیکھیں قرآن پاک، اللہ کا ایک قرآن پاک نازل ہوا نا، بے شک ایک مکمل ضابطۂ حیات، بے شک، دنیا کے ہر موضوع پہ گفتگو کر لیں آپ نے اپنے گھر کے معاملے میں پوچھنا ہے، حقوق کے بارے میں پوچھنا ہے، ماں باپ کے حقوق میں، بیوی کے حقوق، بچے کے حقوق، بچوں عوام کے حقوق، تاجروں کے حقوق، ہر موضوع تمام پہ ڈسکس ہر موضوع پہ ڈسکس کر ہم سکتے صرف قرآن حکیم کو اپنا منزل بنا لے، اپنا آئین اور منشور بنا لے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے امن آ جائے گا۔ اچھا اب ایک اور بڑی بات ہے، ہم لوگ بہت کچھ ہے ماشاءاللہ سے، آپ نے دیکھے دین کتنا پیارا، زکوٰۃ دینے کا حکم آیا، بالکل کتنا ہے 1,00,000 روپے پہ 2.5% لگا لے، 2,500 روپے بنے، ہاں 2,500 روپے 2,500 روپے بنے، 2,500 روپے 1,00,000 کے اوپر 2,500، کچھ بھی نہیں ہے، کیا چیز ہے؟ آپ کا جیسے جسم کا مال محل پاک صاف ہو جائے گا، مال پاک ہو رہا ہے آپ کا۔ آپ یقین مانیں، میں یہ اس وقت آپ کی اس مقدس سے نشیات میں بیٹھا ہوں، رمضان کریم کے حوالے سے ہے، اور یقیناً اس وقت ہم جہنم سے آزادی کے اس عشرے کے اندر داخل ہو گئے ہیں، بالکل، جہاں اللہم اجرنی من النار کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آسانیاں ہوں گی۔ اگر ہماری یہاں زکوٰۃ دے دے، خدا کی قسم فاروق اعظم کا دور واپس آ جائے گا، کہ فاروق اعظم کا دور تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والے کوئی نہیں تھے۔ اگر آج ہم اپنی ایمانداری سے ہمارے سیٹھ، ہمارے مخیر حضرات اپنی 2.5% زکوٰۃ نکال لیں نا، اب کسی کے 50 کروڑ بنتی ہوگی، کسی کی 4 کروڑ بنتی ہوگی، لیکن وہ بچا کے رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں یار اس کو سال بھر چلاؤں گا، میں سال بھر خدمت کروں گا۔ لیکن نہیں، اگر تم آج نیت کر لو اس کو، تو جب تک یہ زکوٰۃ کا فائدہ تو جب ہے، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھنے سے، آپ کے لاکر میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہے، اس کا زکوٰۃ کا فائدہ جب ہے جب وہ مستحق تک پہنچ جائے گی، اس کا ثواب جب جاری ہوگا، اس کا ثواب آپ کو جب ملے گا جب آپ کا یہ جو 2.5% جو آپ نے رکھا ہوا ہے آپ کا مستحق تک پہنچ جائے نکلتا۔ آپ یقین مانیں اس پاکستان میں کوئی آپ کو وہی حال ہوگا کہ اس پاکستان کے اندر آپ کو کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب لگاؤ، ادارے بنا کے لگائیں، میں نے دیکھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے اس انداز سے کام کر رہے ہیں، اور ہم ایک چھوٹے سے، اور اگر آپ کے اس پاکستان میں یہ NGOs نہیں ہوتی مذہبی طور پہ جو کام کریں، چاہے وہ سیلانی ویلفیئر ہو، مدنی چینل کے وہ ان کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہو، یہ سارے ڈپارٹمنٹ کام، المصطفیٰ ہے، اور ماشاءاللہ سارے ڈپارٹمنٹ سب بہت سارے اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، سب اپنا کنٹریبیوشن نہ کر رہے ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس قوم کا کیا ہوگا۔ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ سیاسی صورتحال اس وقت جو پاکستان کی ہے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں، جو چیزیں ہوئی، چینجز ہوئی، بہتر چینج ہے یا کیا ہوا، یہ بتائیں مجھے پہلے۔ میں اس پہ ویسے تو میں فی الحال اس رمضان کے مہینے میں کفل مدینہ کیا ہوا ہے، تو وہ احتیاط ہے کہ یہ نہ ہو، احتیاط کرتے ہوئے، احتیاط سے کام لیتے ہوئے کچھ بتاتے ہیں نہ ہو۔ لیکن ایک چیز جو میں تاریخ دیکھتا ہوں، ہم اسلام کی تاریخ دیکھتے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں جنہوں نے 650 سال حکومت کی۔ پھر میں نے ہندوستان بر صغیر و پاک کو ہند کے اندر میں نے کیلکولیشن کی، تو 714 ایئرس بنتے، 714 سال بنتے۔ میں نے دیکھا ان لوگوں نے 650 سال انہوں نے سلطنت عثمانیہ، اور وہ اگر آپ پڑھیں اور آج پاکستان کو سامنے رکھیں، ہاں بالکل ذرا سا فرق نہیں، سیم
سارے وہ ایلیمنٹس بھی سیم ہے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو تباہ کیا تھا اس کے اندر. اب مجھے نہیں پتا آپ کی چینل کی کیا پالیسی ہے، ورنہ ہے نا وہ میں تو بے دھڑک نام لیتا ہوں. اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے بریک فیل ہیں اس معاملے میں نا، تو وہ کچھ بھی منہ سے نہیں. سلطنت عثمانیہ میں تو سر آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے کس نے؟ برطانیہ، یورپ، یہ زندگی بھر کبھی سر مسلمانوں کے حق میں نہیں رہے. انہوں نے ہمیشہ ظلم و زیادتیاں کی ہیں. اور اسلام یہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے اندر حجاز مقدس کا نام چینج ہوا، وہاں سے چینج ہوا. جنہوں نے حکومت کی، جنہوں نے قبضے کیے، جنہوں نے سب کچھ کیا، وہ کون سا جاسوس تھا اس نے آ کے کیا. لیکن ان سب میں جو کامن تھا، مطلب 19 سربراہ گزرے 714 سال کے اندر نا، یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر. اسی طرح اگر آپ وہاں پہ جائیں کیا کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ میں، وہاں پہ 34 سربراہ گزرے. اور سر ان کے پاس جو سب سے ترقی کی چیز تھی، ان کا منشور کیا تھا؟ سلطان جو تھے سارے، ان کا منشور کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا؟ ایمان، انصاف، محبت، واہ، انسانیت سے پیار. تینوں چیزیں ہمارے یہاں بھی ہے سر معاشرے میں. کہاں ہے ہمارے معاشرے میں؟ نظر آتی ہے آپ کو؟ ہم روزے رکھتے ہیں، ہے تو صحیح. ہم آج آپ دیکھیں، ہم عمرے پہ جائیں، عمرے میں جانے میں پاکستان نمبر 1 پہ ہے. صحیح ہے، بہت لوگ جاتے ہیں عمرے پہ، پاکستان نمبر 1 پہ ہے. اور کرپشن پہ کہاں پر؟ کرپشن میں نمبر 1 ہے. تو جب ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تو میرے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ میرا دل کیوں نہیں تبدیل کر رہا؟ لوگ گناہوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے تو میں غیبت کرتے ہوئے کیوں نہیں ڈر رہا؟ میں چوری کرتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتا؟ میں اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا، میں آقا کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا. یہی تو تربیت کا مہینہ رمضان شریف آیا ہے. اس میں اپنی ٹریننگ سروس کر لو. رمضان المبارک آیا اور حکومت ہی بدل گئی پاکستان میں. یہ انشاءاللہ یہ سسٹم چلتا رہے گا. وہ میں ویسے یہ کہ تھوڑا سا یہ سخت گفتگو جملہ ہو جائے گا رمضان المبارک میں دیکھیں آپ یہ، لیکن میں سوچتا ہوں یہ ایسی جس مذاق کے طور پہ تو نہیں کہہ سکتا اسے میں. وہ رات مفتی صاحب تقریر فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم، اچھا، واہ 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 واہ. رجیم پہ آپ بات ہے، سمجھ گیا میں. اس کے معنی رجیم کے معنی میں انگلش کی رجیم کی بات پناہ. وہ تو عربی میں ہے، وہ عربی میں ہے نا، اور اس کی انگلش کی رجیم کی بھی بات. لیکن وہ ایک انہوں نے تو رجیم چینج ہوا ہے نا سر. وہ تو حریم کے سکتے نا. ارے سر، رجیم چینج کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ میں اس کا جملہ مکمل کر رہا ہوں ابھی. انہوں نے یہ کیا کہ ایک گیا دوسرا آ گیا، تو یہ اسی کو تو رجیم چینج کہتے ہیں. ہاں یہ تو مطلب اب میں اس اصل میں آپ یہ کس شیطان سے پناہ مانگی؟ کون پہلے والے یا کون تھے؟ کس کی بات؟ سبھی اس ہے نا، ایک سے دوسرا بڑا آ گیا نا. اچھا، مطلب آپ جو ملک کو لوٹے، ملک کو کھائے، ملک کو برباد کرے، ملک کو کیا. ہمیں تو اہل سنت ہمارے اسلام کے ساتھ کسی نے وفا نہیں کی. اس سے پہلے لیڈرشپ آئی ہے، اس سے پہلے آپ لوگ کیوں نہیں؟ آپ بتایا فیض آباد کے اوپر گولیاں چلی، وہ کس کا دور تھا؟ آج 100 قتل کر کے لوگ باہر پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک جب کسی ہمارے وہ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جب ذکر آتا ہے، ان کی بات آتی ہے، تو ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کا مقدمہ شریعتی عدالت کے اندر چلنا چاہیے، شریعت اس کا فیصلہ کرے گی. یہ ایک شرعی معاملہ تھا. لیکن وہ تو فیصلہ ہو گیا، اور اس پہ ہم چونکہ فیصلہ ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم یہ طے کریں کہ ہمیں اس ملک میں، ہمیں اس قوم کے ساتھ اس قوم کا قصور کیا ہے. اس کو انصاف نہیں چاہیے، اس میں عدل نہیں ہونا چاہیے. میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا الیکشن ہونے چاہیے یا اس کا واحد حل یہی ہے، یا موجودہ حکومت ٹھیک ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس کا واحد یہی ہے. ابھی چیزیں تو بہتر چل رہی ہے نا، حکومت بدل گئی تو کیا اس میں کچھ کیا مہنگائی آئی؟ پیٹرول آپ کا کہاں پہ؟ ڈالر ابھی تو وہیں پہ، ابھی نہیں بڑھا. ڈالر آپ کا سر 186 پہ چلا گیا ہے. وہ تو اور ابھی اس کو ابھی 10-15 دن کے اندر 200 روپیز کے اوپر ہوگا یہ ڈالر. اچھا جی، یہ ڈالر ابھی آپ دیکھیے یہ گورنمنٹ کے بدلنے کی وجہ سے ہے، یہ کس وجہ سے؟ گورنمنٹ نہیں بدل رہا ہوں. جو اصل بات یہ ہے، دیکھیں ایک کنواں ہے، اب ہر بندہ اسے پانی نکال کے پھینک رہا ہے، کہہ رہے یار کتا ہے اس میں مر گیا، اس سے پانی نکال کے پھینکنا چاہیے. ہاں، جب تک وہ آپ نے اس کنویں سے کتے کو نہیں نکالیں گے، پانی نکالے پھینکنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا.
ہے ہاں۔ جب سے اس کنویں کا کتا نہیں نکالیں گے آپ نا پانی میں پاک نہیں ہوگا. اب یہ تو مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن کوئی ہے اس میں. یہ ہے. پھر آپ جب رمضان کے بعد گفتگو کریں گے نا انشاءاللہ تعالی آپ رکھے رہیں. لیکن دیکھیں پانی تو نکال کے سب استعمال کر رہے ہیں، اس میں کنواں سوکھتا جا رہا ہے. یہ بات بہت پیاری بولی آپ نے. ہاں پانی سب ادھر ہی کا پی رہے ہیں. کنواں بھی سوکھتا جا رہا ہے. کنواں بھی سوکھ رہا نہیں، کیا سوکھے گا کنواں؟ یہ تو میرے رب کی نعمت ہے. یہ 27 رمضان المبارک کو یہ پاکستان بنا ہے. یہ مخلص لوگوں کی یہاں پہ 22 لاکھوں کی جانوں کی قربانی سے پاکستان بنا ہے. 27 رمضان ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہم ان خون کو بھی نہ بھولے جس اس قوم پاکستان کو بناتے ہیں، جو بنانے میں جو قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، واقعی میں کہتا ہوں ان کی قربانیاں وہ فراموش نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں کنویں سے کتا نکالنا ضروری ہے. بالکل. یہ ابھی ذرا بریک سے آ کے نکالتے ہیں اس کو، چھوٹا سا وقفہ لیں گے. لیکن اس سے پہلے درخواست کرنا چاہوں گا شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، انگاروں کو پھول بنا بند ہوا تو 100 دروازے کھول. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ کس طریقے سے اپنے ملک کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ہم اس ملک کی ترقی دیکھ سکیں، اس ملک میں استحکام دیکھ سکیں اور اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھ سکیں. آپ کو ہم بتاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ جناب انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب جو کہ گفتگو فرما رہے ہیں. اچھا قادری صاحب بڑی کھل کی بات کرتے ہیں اور اوپن بات کرتے ہیں. کچھ لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں کہ اتنی اوپن بات کرتے ہیں تو اس لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو جائے، لیکن کبھی کبھی کھل کے بات کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ ثروت اعجاز قادری صاحب جو ہیں وہ پھر بھی اخلاق کے پیرائے میں رہ کر کوشش یہ کرتے ہیں کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، جتنی بھی اوپن بات کر لیں لیکن کم از کم دوسروں کی جذبات اور ان کے احساسات کا احساس ضرور رکھتے ہیں، اس کا خیال ضرور کرتے ہیں. جی ثروت اعجاز قادری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی. مجھے بتائیے گا، میں نے آپ سے ایک بات پوچھی تھی کہ کیا اس وقت الیکشن ہو جانے چاہیے یا حکومت کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ اب ایک نئی حکومت آ گئی ہے تو چلیں ٹھیک ہے اس کو کنٹینیو کرنے دیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یا پھر یہ کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے؟ انشاءاللہ الیکشن تو خیر فوراً ہوں گے. اور دوسری بات جو یہ ہے سب سے بڑی بات کہ جب ہمارا انصاف بکنے لگے، تعلیم بکنے لگے، ملک بکنے لگے، ملک آئین بکنے لگے تو یقیناً ایسے میں ایسے لوگوں کو چاہیے. میں آپ سے گفتگو میں اپنی کہہ رہا تھا کہ جو اسلام کی تاریخ رہی ہے اس کے اندر دو چیزیں کامن تھیں ان کی ترقی میں، ملک اسلام کی ترقی انصاف، میں، محبت، اسلام کے عروج میں نہیں، خوف خدا نمبر 1. سر انصاف ہوتا ہے آپ کے خوف ملک خدا میں؟ اور عشق آپ کے ملک رسول. میں ماشاءاللہ معزز عدالتیں کام کر رہی ہیں، فیصلے آتے ہیں. اب تو جلدی فیصلے آنے لگے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا ہم کہتے تھے تاخیر سے فیصلے آتے ہیں، اس کی وجہ سے چیزیں بدل جاتی ہیں. سر اب تو فیصلے جلدی آ رہے ہیں، سو موٹو نوٹسز ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز یہ نوٹس لیتے ہیں چیزوں کا، از خود نوٹس لے کے. پہلی دفعہ پاکستان میں روایت ہے کہ از خود نوٹس لے کے اس پہ کیس چلائے جاتے ہیں اور جلدی کیس چلا کے ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. پھر 184(3) جو پبلک انٹرسٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو فوری چلایا جاتا ہے. انصاف تو سر میرے خیال میں میں پچھلے 30-40 سال سے یا جتنے عرصے سے یہ انصاف دیکھتا، اس کا سسٹم دیکھتا چلا آیا ہوں، میرے خیال میں پچھلے 5-8 سال میں انصاف کے اس سسٹم کو جتنا بہتر کیا گیا ہے، کورٹس کو
اور انصاف کو جتنا فاسٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے نہیں تھا سر. یہ بات ماننی ہمیں, جہاں ہم تنقید کرتے ہیں وہاں ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے, وہاں تعریف بھی کرنی چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ سر میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی بیسس یہ ہے کہ 11 اپریل کا مہینہ چل رہا ہے, 11 اپریل 2006 نشتہ پارک کا دھماکہ, 63 جنازے. آج 2022 میں بیٹھ کے بتائیں میرا انصاف کدھر ہے؟ لیاقت علی خان مرحوم, بتائیں انصاف کدھر ہے؟ بتائیں 10,000 لوگ اس کراچی میں شہید ہوئے, 70,000 جنازے اٹھے, PNSC کے اندر بچوں کو زندہ جلا دیا گیا, ان کے ٹیچروں کو جلایا, حکیم سعید کا واقعہ. بتائیں انصاف کدھر ہے؟ آپ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ انصاف صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پر کروڑ روپے کا وکیل کرنے کے لیے پیسے ہوں. انصاف میرے لیے نہیں ہے, انصاف آپ کے لیے نہیں ہے, انصاف انسانیت کے لیے نہیں ہے, انصاف عوام کے لیے نہیں ہے. انصاف صرف ان لوگوں کے لیے جو اشرافیہ کے لیے انصاف ہے. وہاں آج مجھے دنیا کی تاریخ میں, اقبال بھائی نہیں, یہ مجھے جملہ پورا کرنے دیں. دنیا کی تاریخ میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی عدالت نے کسی کو 10 سال کی سزا سنائی ہو اور اس کو جیل سے نکال کر ملک سے باہر بھیجا. دنیا کی کوئی تاریخ کا ایک واقعہ مجھے بتائیے گا سر. بات اصل میں دنیا کی کوئی تاریخ کا بتائیے. انصاف آپ کے انصاف کہتے ہیں آپ کے تمام لوگوں کی رضامندی سے ہی سب کچھ نہیں. میں وہ باتیں چھوڑ نہیں ہے. آپ نے انصاف پر بات کی ہے نا, فاروق اعظم کی بات, حضور کی بات کرتے ہیں. انصاف کیا چیز ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کے حکمرانوں کی رضامندی کے بغیر کیا سابقہ حکومت کی جسٹس یہ نہیں ہوتا. جسٹس یہ ہے, ایک بات کا جواب دے دیں, کیا سابقہ حکومت کی عمران خان کی مرضی کے بغیر یہاں سے ممکن تھا کہ وہ یہاں سے جا سکتے تھے؟ میڈیکل بورڈ جو بیٹھا ہوا تھا اس کی سربراہ ان کی اپنی ہیلتھ منسٹر تھی. کیسی بات ہے؟ اگر وہ اب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا تو پھنستے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں سر خود آپ کی حکومت, وزارت داخلہ آپ کی بنتے ہیں, کیسے چیزیں ہوتی ہیں, آپ مجھے بتائیں. پنجاب حکومت کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جس بورڈ کی سربراہ تھیں, اس بورڈ نے نواز شریف صاحب کے تمام میڈیکل رپورٹس اور تمام چیزیں اس کی جانچ پڑتال کر کے کہا کہ یہ 5,000 پلیٹلیٹس ہوتے جا رہے ہیں, اس پہ باہر نکلنا بھیجنا ان کو ضروری ہے. سر کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک حکمران وقت کی اجازت کے بغیر بورڈ اس کا تشکیل کیا ہوا, سب کچھ اس کا کیا, اب وہ جو چلے گئے الزام لگانے کے بھاگ گئے, یہ کون سی بات ہے سر؟ زمانے کہا سر ڈیل کی گئی, جو کچھ کیا گیا بعد میں کہا گیا ڈیل ہو گئی فلاں. NRO یہ غریب کے لیے NRO کیوں نہیں ہے؟ میرے تو آپ مجھے بتائیں انصاف غریبوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں تعلیم غریبوں کے کیوں نہیں ہے؟ آپ ارب پتی ہو, کروڑ پتی ہو, آپ غریب پتی ہو, جو سے بھی پتی ہو, ہے نا, آپ نا چائے کی پتی ہو, لیکن آپ یہ مجھے دیکھیے گا کہ وہ اس کے لیے قبر کچی قبر ہے, میرے لیے مٹی کی قبر ہے. ارب پتی ہو, اس کو بھی اسی قبر میں دفنانا ہے. کفن سب کا کامن ہے. اگر میرے 3 چادریں ہیں کفن کی تو آپ کی بھی 3 چادریں, اور اس کی بھی جو امیر ترین آدمی بیٹھے ہوئے نا, اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کی بھی 3 چادریں ہیں کفن کی. اللہ نے کیسا انصاف کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز, نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ میرے رب کا انصاف دیکھیں, یہ میرے رب کی تعلیم دیکھیں. آج آپ یقین مانیں اس ملک کا علاج صرف ایک ہے, اس ملک کا علاج صرف ایک ہے, اور میں اس سے علاج کی طرف جانے سے پہلے کوئی سخت بات نہ کر دیے گا. ٹی وی پہ جو بھی آپ بات کریں گے آپ کی رائے ہے, نہیں بہت اچھی بات کروں گا. ہم ہیٹ اسپیچ نہیں پھیلانا چاہتے, نہیں منافرت نہیں پھیلانا چاہتے, مذہبی منافرت نہیں, سیاسی منافرت نہیں پھیلانا. ہم نے تو کبھی کی نہیں, ورنہ حضرت 63 جنازے کے بعد ہم پتہ نہیں کیا کر سکتے تھے. 63 جنازوں کے بعد ہم نے پاکستان زندہ باد کی نہیں پھیلانی چاہیے. بعض دفعہ ملک کی سالمیت کے لیے چیزوں کو روکنا بھی پڑتا ہے, اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے تمام میڈیا کی بھی ذمہ داری, تمام عدالت انصاف بتاتا ہوں. فاروق حضور آقا کریم نے ایک عدالت میں فیصلہ کیا, آقا کریم کی عدالت کا فیصلہ ہو گیا, اس سردار کو سزا ہو گئی, اس قبیلے کے سردار کو. صحابہ جمع ہوئے, کہا حضور اس سے بھوچال آ جائے گا, یہ بہت طاقتور قبیلے کا سردار ہے, بھوچال آ جائے گا. صرف آج یہ جملہ آج آپ کی نشریات کا, آقا کریم نے کیا فرمایا, خدا کی قسم آج اس کی جگہ میری فاطمہ بھی ہوتی نا, اللہ اکبر, تو میں یہی فیصلہ کرتا. یہ ختم, عدل ختم, انصاف ادھر ختم ہے نا. میرے آقا کریم نے کہا میری پیاری بیٹی, میرے جگر کا ٹکڑا, خاتون جنت 20 جگہ پر ہوتی تو میں انہیں قتل, میں انہیں یہی سزا دیتا. آپ آئیں, اب آپ نے کہا علاج, میں علاج اس کا صرف ایک ہے.
علاج ہم نے سارے نظام دیکھے، شرعی نظام لبرلزم دیکھا، کمیونزم دیکھا، ڈیموکریسی دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا. اب اس کا نام صرف آقا کا نظام مصطفیٰ، اسلام کا نظام، عدل، انصاف، تعلیم. آپ اپنی قوم کو تعلیم دیں. آپ دیکھیں قسم خدا کی یہی قوم آپ کو یہ دنیا میں جا کے جب یہ دنیا میں جاتی ہے یہی قوم دنیا میں ترقی کر رہی ہے. ہم جو ایک اور دوسرا ایک اور آپ نے اس کا حل ہے نا، ایک تو یہ علاج ہوا کہ آپ نے تعلیم کی بات کی. مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم اپنے مدرسوں کا لیول بہتر نہیں کر سکتے کہ اس میں انگلش بھی پڑھائی جائے، اس میں ہم سائنس بھی، علوم بھی پڑھائیں. ہم جو قرآن مجید کی اور اس کی جو ہم درس و تدریس کریں اس کے اندر تحقیق شامل کریں اور ماڈرن سائنس کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے سائنس کو پڑھائیں تو لوگوں میں مشاہدہ ڈیولپ، بچوں میں جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں ان میں مشاہدہ ڈیولپ ہو. کیا ہم اپنے مدرسوں کو کانوینٹ اسکول سے اوپر نہیں لے کے آ سکتے؟ کیا ہم اپنے مدرسوں میں تمام جدید علوم یعنی قرآن مجید، قرآن و سنت کے ساتھ کیا جدید علوم نہیں؟ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ سر مدرسوں سے نکلے ہیں. جابر بن حیان، البیرونی، آپ ابو علی سینا، بڑے بڑے سائنٹسٹ دیکھ لیں جنہوں نے اس دنیا میں طب، سائنس اور انجینئرنگ کی بنیاد ڈالی ہے. وہ آپ کے مدرسوں سے فارغ التحصیل ہیں. انہوں نے انہی مدرسوں سے سائنس پڑھی، انہی مدرسوں سے فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی اور دنیا میں کارہائے نمایاں انجام دیے. ہم کہاں سر؟ ہم نے تو ایک صرف یہ سمجھ لیا کہ مدرسے میں صرف اس بچے کو جانا ہے جو اسکول افورڈ نہیں کر سکتا تو چلو اسے مدرسے میں ڈال دیں. کیا فرمائیں گے؟ پہلے تو آپ کو میں خوشخبری یہ سناؤں کہ ماشاءاللہ سے اس وقت اب جو یونیورسٹی جو بورڈ بنائے ہیں نا، ابھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بورڈ ایجوکیشن کے انڈر میں چلے گئے. اچھا اب یہ اب آپ کو اب کمپٹیشن ہوگا. مثال جیسے دعوت اسلامی کا بورڈ جتنے بھی ہر ایک کے بورڈ الگ بن گئے اب سب کے نا، اس بورڈ کے اندر اب کمپٹیشن ہوگا جیسے وہ دوسری کالج یونیورسٹی میں. اب ایسے اس میں دینی تعلیم بھی ہے، دنیا کی تعلیم بھی ہے، تحقیق بھی ہے، غور بھی ہے، فکر بھی ہے. تو میرا قرآن کہہ رہا ہے، میرے اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں نا، تحقیق کرو، غور کرو، فکر. وہی تو ہماری اب ختم ہو گئی. اور دوسری ایک اور بات، اعلیٰ حضرت تو آج کے نہیں نا، 250 سال گزر گئے. بے شک اعلیٰ حضرت بہت بڑے سائنسدان بھی تھے نا، فلاسفر بھی تھے، سب کچھ تھے. وہ ان کی پڑھنے تو جائے ان کو. ایک چھوٹی سی مثال ان کو دے کے، آئنسٹائن بابا، سائنسدانوں کا بابا، اس نے کہا کہ جو سورج ہے وہ زمین کے گرد، زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، وہ میں الگ ادھر ہے، لیکن ایک میں عشق کی بات بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، آئنسٹائن بابا تجربہ کر کے آ رہا ہے، سائنسدانوں کا بابا، اور ہمارا بابا کیا کہہ رہا ہے؟ بابا نے کہا نہیں، زمین نہیں گھومتی ہے، سورج گھومتا ہے زمین کے گرد. یہی عالم ہے نا، وہ آپ کو بتا رہے ہیں. کیمسٹری کا سوال، ضیاء الدین اسپتال، ضیاء الدین یہ ان کے پاس گئے وہ حاجی صاحب کہ بھائی وہ اس کا افتتاح کرنا ہے. جب حاجی صاحب ان کے پاس گئے تو ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت، میں کیمسٹری آسٹریلیا جا رہا تھا، مجھے کیمسٹری کے ایک فارمولے کا اس کی ایکسپلیشن چاہیے تھی، اس کو تو وہ میں ان کے پاس ٹھہر گیا. میں نے ان کا بڑا نام سنا ہوا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، آپ آج تھکے ہوئے سفر سے آئیں، آپ آرام فرمائیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا. انہوں نے اس کیمسٹری کے فارمولے کا حل بتایا اور انہوں نے داڑھی شریف چہرے پہ سجائی. یہ ضیاء الدین اسپتال آپ کے ناظم آباد، ان کے بیٹے ابھی ہیں، آپ ان سے جا کے یہ واقعہ پوچھئے گا. انہوں نے اس کیمسٹری کے بارے میں پورا بتایا. تو یعنی کہ یہ کوئی قید نہیں. یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی، اس میں بہت سے پرنسپل اور تمام چیزیں مسلمانوں کی بتائیں. مسلمان تھے بالکل بڑے بڑے لوگ. اچھا سرور ریاض قادری صاحب، آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ جناب انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، ان کے حل کے حوالے سے. اور ثروت اعجاز قادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ نظام جو ہے اس کی تبدیلی ہو جائے. تو اب کیسے نظام کی تبدیلی ہوگی جبکہ حکومتیں بدل رہی ہیں؟ پاکستان میں بہتری بھی پہلے بھی نظر آئی ہے، ہمیں اب بھی مزید بہتری نظر آ رہی ہے. ثروت اعجاز قادری صاحب، سر کیا کہتے ہیں؟ مطلب آپ کہتے ہیں کہ نظام ٹوٹلی بدل دینا چاہیے، شریعت لے آنی چاہیے.
اسلام میں نظام ہو، آقا کا نظام ہو، خوبصورت نظام جہاں عدل بھی ہے، جہاں تعلیم بھی ہے، 2.5 لاکھ مربع اس پہ میرے سر تو آپ لوگ سیاست میں ہوتے ہیں، ہماری بہت سی دینی جماعتیں ہیں جو سیاست میں ہیں، جماعت اسلامی کی بات کی جائے یا یہ JUIF کی بات کی جائے، پھر باقاعدہ پورے گروپس بنائے گئے، متحدہ مجلس عمل اور اس قسم کے پورے گروپس نے فارم ہوئے اور اس کے بعد الیکشن میں لڑا گیا. سر ووٹ کیوں نہیں دیتے پھر لوگ آپ کو؟ اگر اتنا ہی بہتر ہے یہ نظام، تو یہ نظام لانا تو آپ لوگوں کے تھرو ممکن ہے نا. یہ کوئی ایسا آدمی تو یہ نظام نہیں لا سکتا جو کہ خود شرعی داڑھی نہ رکھے ہوئے ہو، جو کہ خود شریعت پہ عمل نہ کرتا ہو. یہ نظام لانے کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ جب سیاست میں آتے تو آپ کو ووٹ نہیں ملتے، کیوں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی درسگاہ جو ہے کربلا کا میدان ہے. بے شک بے شک، حق و سچ کی وہ میدان، وہ مارکا. بالکل. اور اس رمضان المبارک میں ایک اور مارکا ہوا تھا. لیکن سر آپ اس میں بھی دیکھیں نا، تاریخ کا نمازیں دونوں طرف پڑھی جا رہی تھیں. بڑی مطلب عجیب ایسی بات ہے جو آدمی سوچتا ہے. دوسری طرف جا رہے ہیں، اب وہ کامیابی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی آپ نے جو سوال کیا کامیابی ناکامی، کیونکہ ہمارے آج کل کے سیاستدان اب کربلا کے میدان کی جو مثال دے رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے ساتھ بھی بڑی عوام تھی، یزید کے ساتھ بھی بڑے لوگ تھے اور طاقت بہت تھی. اب اس وقت لوگ کچھ الگ ہی مثال دینے جا رہے ہیں. دیکھیں جنگ یہ رمضان ہے، رمضان شریف ہے، اس کے اندر اسلام کی تاریخ کا پہلا مارکا ہوا تھا، غزوہ بدر. غزوہ بدر. میرے آقا کریم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63. کچھ روایت کے مطابق نہیں 53 تھی، 53 تھی، اور کس کی روایت اس وقت 53 تھی، 55 تھی. ہاں غزوہ بدر میں 63 سال تھا. ہاں 63 نہیں بلکہ 55 مختلف روایتیں، 55 تھی. 53 بھی 55 بھی، 2 روایتیں ہیں. اس میں 53 بھی 53 بھی، کیونکہ سر 2 ہجری کا واقعہ ہے. نہیں صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا 313 لوگ تھے. ٹھیک ہے، میرے آقا کریم نے رو کے دعا کہ اللہ اس حق کا ساتھ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے. جب عمرے پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا چیز تھی، وہ اللہ حضور کا عشق تھا، ایمان تھا، کہ انہوں نے اس وقت صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. 14 مسلمان شہید ہوئے تھے اور ان کے بڑے بڑے سردار، بچوں نے 2 بچوں نے اس ابو جہل کو کہا ابو جہل کون ہے؟ بچے نے پوچھا کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے وہ رہے ابو جہل. اچھا وہ کہہ رہی ہے کیا کرے گا، کیسے کرے گا؟ کندھے پہ چڑھے اس کی وہ اٹھایا ہوا. جو منظر دیکھا ہے کسی نے، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جب جنگ جیتی تو 313 مسلمانوں نے کیا، مٹھی بھر مسلمان تھے نا، بلکہ ایمان کی طاقت تھی، اسلام کی طاقت، ایمان کی طاقت، حضور کا عشق، محبت. اور وہ آپ دیکھا سر فرشتے اترے گئی 3000 قرآن میں ذکر ہے، فرشتے اترے، فرشتے لڑے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اخلاق، حضور سے محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار. یقیناً کیونکہ اس ماہ مبارک آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں مسلمانوں کی مدد و نصرت کو، لیکن وہ پہلے مسلمانوں میں جذبہ ایمانی تو پیدا ہو. آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار، وہ بالکل آج بھی اتر سکتے ہیں. ہمیں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہمیں اندر اصل میں پتہ کیا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم اس مہینے کی مناسبت میں زیادہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں آج کل ہمارا کیا چیز ہے، ہم جسم بہت مضبوط ہے ہمارا. ہم سارا کہتے ہیں، میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے بخار ہے تو مجھے پتہ چل جائے گا، مجھے کرونا ہے تو میں ٹیسٹ کراؤں گا پتہ چل جائے گا، مجھے بخار ہے تو میں تھرمامیٹر سے چیک کر لوں گا. لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری نمازیں، میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں؟ اس کے لیے علماء فرماتے ہیں اگر آپ کو پہلی نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے، آپ کو پہلے نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو جائے، تو سمجھے کہ آپ کی قبولیت ہے، نمازیں قبول ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ماحول، اپنی اس روح کا علاج کریں. اصل ہماری جسم کی بیماری نہیں، ہماری روح کی بیماری ہے. ہماری روح بیمار ہے. ہمیں غلامی رسول میں ہمارے موت قبول ہے، غلامی ہمیں نہ ہو عشق رسول تو زندگی فضول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نا. ہمارا یہ نعرہ ہے نا، ہم آقا سے پیار کرتے ہیں نا، تو پھر ہم آقا کے خاطر سود سے نجات کیوں نہیں حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا. اور وہ پچھلے سیاسی دور کے اندر کہ آپ کو ملک کا صدر یہ کہہ رہا ہو، کھڑے ہو کر ملک کا صدر یہ کہہ رہا ہو کہ علماء سے گنجائش پیدا کرے. ارے گنجائش یہ قرآن کہہ رہا ہے،
یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، سود سے نجات حاصل کرو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن جب وہ اسٹیٹ بینک کے اندر تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو آج میں نے پاکستان بن گیا، آج ہم نے پاکستان بنا لیا، اب ہم نے پاکستان کی جو معیشت کو ہے وہ ہم نے اکارڈنگ ٹو اسلام رول کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ قائد اعظم کہہ رہے تھے، اقبال بھائی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے، کسی کوئی وہ گدی نشین نہیں تھے، وہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، کسی مدرسے کے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اس کے لیے کوئی وہ شرط نہیں ہے، لیکن کہنا یہ چاہیے کہ ایک جذبہ چاہیے، پاکستان بنتے ہوئے جو جذبہ تھا آج ہمیں وہ جذبہ اجاگر کرنا ہوگا، ہمیں اس قوم کو قوم بنانا ہوگا۔ اگر طیب اردگان اپنی قوم سے کہے کہ دیکھو یہ ہمیں امریکہ کے یہ ڈالروں کو جلانا ہے، تو وہاں کی پوری قوم نے ڈالر جلائے، روڈوں پہ لا کے جلائے، تو وہاں قوم ہم بنائے۔ ہم نے تو حضرت اپنے آپ کو برادریوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تو ہمارے کھانے بھی تقسیم کر دیے۔ ابھی میں کھانوں کا نام لوں، ہم نے تو اپنی قوم کو تقسیم کیا ہی کیا ہے۔ بھائی بہاری کباب، حیدرآبادی دکن، یہ فلاں کی سبزی، یہ کوئٹہ کی سبزی، وہ بھائی آپ پیزا اٹلی کا پیزا ہی ہے نا، وہ پاکستان میں ہو یا اٹلی میں، وہ پیزا ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی قوم کو قوم نہیں بنائیں گے، چائنیز کھانے سب چائنیز کہلاتے ہیں، وہ بھلے چائنا کے اندر، چائنا کے سجوان کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ہمیں قوم بنانا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کے بعد کوئی لیڈرشپ نہیں ملی۔ لیاقت علی آپ کے خیال میں کھانے جو ہیں وہ کباب پاکستانی کباب ہونے چاہیے بہاری کے کباب کی جگہ؟ بالکل ہونا چاہیے، قوم بنائے نا حضرت، قوم بنائے۔ صحیح کہہ، میرٹھ کے کباب نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، قوم بنائے، قوم بنائے، قوم بنے گی تو میں تو ایک قوم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے نا، دیکھیں آپ سے میں پوچھوں تو آپ سب سے پہلے اپنا تعارف یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان ہوں میں، فلاں ہوں، آپ سب سے پہلے کہ میں جٹ ہوں، آرائی ہوں، گجر ہوں، فلاں ہوں۔ پاکستانی کہنا چاہیے نا، پاکستانی کہیں نا، ہاں پاکستانی کہیں، اس قوم کو قوم بنائے جسے لوگوں نے کہا۔ اگر ملیشیا ترقی کرے وہ زبان نہیں، آپ کہہ کہ انگلش، تو جاپان جرمنی میں کون سا سیاستدان قوم کو قوم بنا سکتا ہے؟ یہ بتائیں ہماری قوم کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، کس سیاستدان میں آپ کچھ یہ وہ دیکھ رہے ہیں؟ تمام سیاستدانوں میں سے وہی انسان بنا سکتا ہے، وہی قوم بنا سکتا ہے جس کے اندر خوف خدا، نام لینا، نام لے آپ، خوف خدا جو عشق رسول، سر نام لینا آپ، کون سا سیاستدان جو ہے خوف خدا عشق رسول، کس سیاستدان میں چیز سمجھتے ہیں آپ کے ہے؟ میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، مجھے آپ تو ہیں سر، بالکل ذمہ داری دے دیں آپ مجھے، انشاءاللہ آپ نہ دہشت گردی نظر آئے گی، نہ دہشت گرد نظر آئے گا، سب بالکل انصاف نظر آئے گا، ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر اسلامی نظام آ جاتا ہے تو نظام آئے گا، نظام لوگوں کو، آپ دیکھیں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس کے وقت امن تھا نا، 3 بر اعظموں میں حکومت تھی ہماری، نظام کی تبدیلی، نظام کی تعلیم، چہرے کی تبدیلی نہیں، چہرے کی تبدیلی نہیں، نظام کی تبدیلی، سسٹم تبدیل ہونا چاہیے۔ سسٹم جب اچھا ہوگا نا، وہاں پہ کوئی بھی آئے گا وہ سسٹم میں جائے گا، اس کے بعد پھر ڈیفرنٹ، یعنی پھر چیزیں تبدیل ہوں گی۔ ہاں بس سمجھ لیں ہمیں کنویں سے کسی طرح کتا نکالنا ہے۔ پر ابھی رمضان کی بات کام میرے خیال میں کریں تو بہتر ہے، ذرا اس وقت مشقت والا کام ہو جائے کھل کر کریں گے باتیں، ابھی سب کریں گے، ذرا کھل کے بات ہوگی نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بالکل ابھی صحیح طرح بات نہیں ہو پائی۔ بہرحال سرور ایاز خالد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں ہم وقفہ لینا چاہیں گے اور کچھ ہی دیر میں لاہور اس کے مضافات میں بھی اذان مغرب اور افطار کا وقت ہوگا، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی باہر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ سربت اعجاز قادری صاحب، جن سے ہم گفتگو کریں۔ سربت بھائی، رمضان المبارک کے حوالے سے جو پیغام، جو میسج آپ دینا چاہیں تمام لوگوں کو، تمام دیکھنے والوں کو، اپنے تمام فالوورز کو، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور دوسرا یہ کہ اس وقت رمضان مبارک کی آخری ساعتیں چل رہی ہیں اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور یہ ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اپنی زندگیوں کو جو اسلام کے مطابق اور آقا کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ہم 1-2 چیزوں کی نیت کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے رمضانوں میں ہم نماز کی پابندی کرتے تھے، نماز کی پابندی کریں گے اور جھوٹ سے نفرت کریں گے۔ ہم ان 2 کی عہد کر لیں انشاءاللہ، اور کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، تو وہ یقیناً ہمارے دوسرے عیبوں کو دور فرما دے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ ہمارے اس ہاتھ سے اب کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔
میری اس کسی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی اور عید کی خوشیوں میں اپنے ان مستحقین کو یاد رکھوں گا، اپنے اڑوس پڑوس رشتہ دار احباب کے اندر جو اس کے مستحق ہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کروں گا، اور اپنے گھر کا ایک حصہ، اپنی کپڑوں کا حصہ سوٹ کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں ہو، رزق کی صورت میں ہو، عطیات کی صورت میں ہو، میں ان تک پہنچاؤں گا جن کا یہ حق ہے، جن کے لیے یہ حق مقرر کیا گیا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی روح کو بھی خوشی ہوگی۔ ہمیں اپنی اس روح کو پاکیزہ کرنا ہے، اور ہم نیت کریں یہ اس عشرے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہ بد نصیب ہے وہ شخص جہاں جہنم کے دروازے بند ہوں، جہاں شیطان کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو، اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں، ہم اپنی مغفرت اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکیں، ہم توبہ نہ کر سکیں، ہم اس خوبصورت مہمان، اللہ کے اس مقدس مہمان یہ رمضان شریف کو ہم منا نہ سکے۔ یہ رحمت والے برکت والے مہینے کو آئیں ہم مل کر عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سب شکر و شکر ہو کر اس ملک کی خدمت بھی کریں گے اور اس ملک کو آقا کریم کے نظام کا گہوارہ بنائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ سروز ریاض قاضی صاحب، آپ تشریف لائے۔ کچھ ہمارے پاس گفٹس موجود ہیں جو میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ آپ ہاں مائک چاہیں تو نکال لیجیے گا۔ جی بالکل سر، یہ پاپولر اسٹائل، آپ بیٹھے سے تشریف رکھیے، میں آپ کو وہی پاپولر اسٹائل کا گفٹ ہے۔ اس کے علاوہ بلیک کیٹ کا گفٹ ہے، ٹھیک ہے، بلیک کیٹ ٹیلکم پاؤڈر کی جانب سے گفٹ دیا جا رہا ہے۔ ملکہ مسالے کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپر ہے سر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ فریشسٹ، یہ گفٹ ہیمپر فریشسٹ کی جانب سے دیا جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گفٹ ہیمپر فریشسٹ کی جانب سے، بڑی زبردست پروڈکٹس ہیں ان کی، اور یہ آپ جب استعمال کریں گے تو آپ کو ہمارے پروگرام کی یاد آئے گی۔ اور یہ ایڈور کا ایک گفٹ ہیمپر اور بھی آپ کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سروت بھائی بہت بہت شکریہ، سروت بھائی آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ، بالکل وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو میرا پہلا روزہ، اور پھر دعا کی جائے گی، کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے رمضان الکریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ، اور ہمارے ساتھ بڑے ننھے منھے بچے، بہت پیارے سے بچے موجود ہیں جو کہ جن کا آج روزہ ہے، جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ یہ میرے ساتھ پیاری سی بیٹی موجود ہے۔ جی بیٹا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ماہم۔ ماہم آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بیٹا؟ 3 میں پڑھتی ہیں، اور آج ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے کپڑے۔ یہ بہن ہے آپ کی؟ جی۔ ان کا کیا نام ہے؟ بات کرائیے۔ ہیں؟ آئزہ۔ آئزہ نام؟ اچھا آئزہ ان کا نام ہے۔ اور کپڑے کس نے آپ کو پہلے بتائیے کہ بنایا ہے؟ کس نے چوز کیا؟ مما نے چوز کیا۔ واہ بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ روزہ ہے بیٹا آپ کا؟ روزہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں تو مما نے آپ کو یہ ساری جولری بھی مما نے پہنائی ہے؟ ماشاءاللہ بڑھیا، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ کی، مما کو مبارکباد، اتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ ٹھیک ہے اب ان کو دیجیے گا۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ایمان۔ ایمان کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4 میں پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو روزہ لگا تو نہیں آپ کو؟ فیل تو نہیں ہوا؟ نہیں لگا، چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ان کو دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ لاوش۔ مہاوش؟ لاوش۔ لاوش؟ لاوش، اچھا، ارے واہ، لاوش تو بڑا اچھا نام ہے۔ ویسے تو لیوش ہم نے لیوش نام کے وہ سنے ہیں، اپنا بینکویٹ اور یہ چیزیں، آپ کا نام لاوش ہے۔ لاوش کے کیا معنی ہوتے ہیں پتہ ہے؟ نہیں پتا، اچھا اچھا اچھا۔ تو کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں بیٹا آپ؟ 2 کلاس میں، چلیں ٹھیک ہے۔ روزہ لگا تو نہیں نا؟ ٹھیک ہے۔ یہ پیاری سی گڑیا جو بیٹھی ہے اس کو دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ کیسی ہے گڑیا؟ مائک کو صحیح ہے، آپ بولیے تو صحیح مائک میں۔ ہاں بولیے بولیے بولیے، کیا نام ہے آپ کا؟ منال۔ ہے؟ منال۔ مناہل، اچھا منال، منال نام ہے۔ اور پڑھتی ہیں آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ KG1 میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ اور یہ کس نے کپڑے کس نے چوز کیے آپ کے؟ میں۔ آپ کے تو ہیں، چوز کس نے کیے، پسند کس نے کیا؟ مما نے۔ ماشاءاللہ۔ اور اپنی بڑی بہن کو دیجیے گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ خیریت سے؟ آپ کیا نام ہے آپ کا؟ مناہم۔ مناہم، اس کا مناہل ہے، آپ کا مناہم ہے؟ اس کا نام منحل ہے۔ منحل ہے اس کا، اچھا، اور آپ کا مناہم ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 5 کلاس میں، ماشاء اللہ، آپ نے بڑے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ اور روزہ لگا تو نہیں، زیادہ فیل تو نہیں ہوا؟
نہیں پتہ چلا. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, آپ کے ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ مختلف گفٹ ہیمپر جا رہے ہیں. اس میں مغلیہ کا گفٹ ہیمپر ہے, بلیک کیٹ کا گفٹ ہیمپر ہے, ساتھ ساتھ روایت فارمز کے گفٹ ہیمپر ہیں. اس کے علاوہ آپ کو رائل فن کلب کی جانب سے گفٹ واؤچر دیا جا رہا ہے 5000 روپیز کا. رائل کلب کی جانب سے, یہ بیٹا رائل فن کلب کی جانب سے 5000 روپیز کا یہ گفٹ واؤچر ہے. یہ رائل فن کلب کی جانب سے 5000 روپیز کا گفٹ واؤچر ہے. یہ بیٹا آپ بھی رکھیں, یہ آپ کے لیے ہے. اور اب ناظرین, یہ ہمارے بچے جو کہ ہماری اس میرا پہلا روزہ میں موجود تھے. اب میں شکیل مدنی صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا.